پیش نہیں کرتا۔ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتے ہیں تو پھر صحابہ بڑھ چڑھ کر تحائف پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ازواج مطہرات کو کہ عائشہ کے بارے میں مجھ سے بات نہ کیا کرو، میں عائشہ کی شان یہ ہے، جب میں عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں، عائشہ کے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ بھی اسی وقت وحی کا نزول فرماتا ہے، جبریل امین وحی لے کر نازل آتے ہیں، اللہ سلام بھیجتا ہے، عائشہ کو میرا سلام کہو۔ تو عائشہ کی تو شان یہ تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو محبوب کے ساتھ پیار کتنا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چرخہ کاٹ رہی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام اپنے دستے مبارک سے اپنا جوتا سی رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم تھی۔ آپ تو حاکم تھے، آپ چاہتے سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، غلاموں کی قطاریں ہوتی، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے اختیار فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود علماء نے یہ لکھا کہ آج اگر کوئی شخص جوتے بنانے کا کام کرتا ہے، کوئی سے یہ کہے کہ تم جوتا سیتے ہو، اسے تو آر دلائے، وہ کہے کہ اس میں کیا حرج ہے، اللہ کے نبی بھی تو علیہ السلام یہ کام کرتے تھے، فرمایا کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کا جوتا سینا یہ باعث عار ہے، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام جو جوتا سیکھتے تھے وہ باعث کمال ہے۔ ایک آدمی ان پڑھ ہے، اسے کسی نے کہا کہ تو ان پڑھ ہے، وہ آگے سے کہے کہ کیا ہوا اگر میں ان پڑھ ہوں، نبی پاک بھی تو امی تھے۔ تو شفا شریف میں لکھا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا ان پڑھ ہونا یہ عیب ہے، نبی پاک کسی کے پاس نہیں پڑھے، یہ کمال ہے، آپ کسی استاد کے پاس نہیں گئے، رحمان سے سیکھا اور دنیا جہان کے علوم اپنی امت کو عطا فرما دیے۔ تو اللہ کے محبوب کی یہ شان کمال ہے کہ آپ خود اپنے دست اقدس سے جوتا سی رہے ہیں اور آپ کے پیشانی سے پسینے کے قطرات گر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے محبوب کے چہرے کو دیکھا، کتنی خوش نصیب ہیں، اللہ کے محبوب کے روح انور کا دیدار کر رہی ہیں۔ جب دیکھا کہ پسینے کے قطرات پیشانی سے گر رہے ہیں تو یوں لگا کہ جیسے موتی کے قطرات گر رہے ہوں، رخ انور سے سچے موتیوں کے قطرات وہ نیچے گر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آنکھیں کھولی، پھر آنکھیں بند کرنا بھول گئیں، بس ٹک ٹکی باندھ کر محبوب کے رخ انور کا دیدار کرتی رہیں۔ کافی دیر گزر گئی، سیدہ عائشہ صدیقہ اسی طرح آنکھیں کھولے محبوب کا دیدار کر رہی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری تمنا یہ ہے کہ صدیق کی آنکھ ہو اور رخ مصطفیٰ ہو، بس دیکھتا رہوں۔ اور ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی بھی یہ شان ہے کہ آنکھیں کھولے محبوب کے رخ کا دیدار کر رہی ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے توجہ فرمائی، عائشہ کیا ہوا، مجھے کیوں دیکھ رہی ہو، آنکھیں باندھی نہیں کر رہی، کتنی دیر ہو گئی میں دیکھ رہا ہوں، تم میری طرف ہی دیکھے جا رہی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو عربی کے بڑے اشعار یاد تھے۔ عربی کے اشعار یاد کرنا یہ قرآن و حدیث کے سیکھنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو ہزاروں اشعار زبانی یاد تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ایک زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا، اس نے اشعار لکھے ہیں، آج آپ کو دیکھ کر مجھے وہ شعر یاد آ گئے ہیں۔ محبوب نے فرمایا کہ آپ خود شعر نہیں پڑھتے تھے، صحابہ سے اشعار سن کر آپ خوش ہوا کرتے تھے، فرمایا کہ وہ اشعار مجھے بھی سناؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عربی کے اشعار سنائے اور ان اشعار کا یہ مفہوم تھا اذا نظرت الی اسرات وجہہ، کہ لوگوں جب تم میرے محبوب کے چہرے کو دیکھو اور محبوب کے چہرے پہ جو شکنے ہیں، بل پڑے ہوئے ہیں، اگر ان کو دیکھو تمہیں ایسے لگے گا کہ بجلی کی شعائیں نکل رہی ہیں، بجلی ان کے چہرے پہ چمک رہی ہے۔ یا رسول اللہ، آج آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرات گر رہے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے موتی گر رہے ہیں آپ کے رخ انور سے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اللہ کے محبوب کے ساتھ جو تعلق ہے، محبوب کا ان کے ساتھ جو تعلق ہے، اور جو کوئی سیدہ عائشہ صدیقہ کے متعلق بات کرتا، اللہ کے محبوب فرماتے مجھے بات نہ کیا کرو، عائشہ صدیقہ کے بارے میں بات کرو گے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے نگاہ میں، آپ کی نگاہ رحمت میں صدیقہ کائنات، سیدہ کائنات حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ شان تھی اور یہ مقام تھا۔ اور آج یہ بدزبان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں یہ کلمات استعمال کرتا ہے۔ ان کو عام عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کسی کو حضرت عائشہ کو کسی عام عورت کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بڑی بات ہے۔
حدیث پاک میں کہ کسی آدمی نے مسئلہ پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ سے، اور یہ کہا کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے آگے سے عورت یا کتا گزر جائے تو نماز میں خلل آ جاتا ہے، یہ جملہ کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا، آپ جلال میں آ گئی اور آپ غصے میں آ گئی۔ فرمایا کہ تم نے ہم عورتوں کی توہین کی ہے اور ہمارا ذکر کتوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ حالانکہ اس نے کوئی اور توہین کا لفظ استعمال نہیں کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات نہیں کہے، امہات المومنین کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات نہیں کہے، یہی کہا کہ عورت اور کتا، یعنی عورت کے ساتھ کتے کا ذکر کر دیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ برداشت نہ کیا اور جلال میں آ گئی، فرمایا کہ تم عورتوں کا ذکر کتوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ تو جو شخص عام عورت نہیں ہے بلکہ امہات المومنین ہے، قرآن جن کی شان بیان کرتا ہے، جن کے حق میں آیات قرآنیہ نازل ہوتی ہیں، اور جو کوئی عمل کرے شریعت کا قانون بن جاتا ہے، ان کے متعلق زبان درازی کرے کہ عائشہ سے سزا کا مستحق نہیں ہے۔ یہ تو ایک رواج بن جائے گا، ہر شخص توہین کرے گا، کل کہہ دے گا میں گستاخی کی، اب میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ وہ توبہ کرے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ حکمرانوں کا یہ فرض بنتا ہے، اگر حکمرانوں میں غیرت ہو، اگر حکمرانوں کے اندر غیرت ہو تو وہ ایسے لوگوں کا سد باب کریں۔ یہ ملک پاکستان ہے، کبھی اغیار جو ہے وہ توہین کرتے ہیں، توہین کر کے پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، عزتیں دی جاتی ہیں، اور کبھی یہ نام نہاد مسلمان کہلانے والے، تبلیغی کہلانے والے، یہ اللہ کے نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے تو پہلے سے یہ بتایا جاتا ہے، یہ جماعت ہی ایسی ہے، یہ تبلیغی جماعت ہی ایسی جماعت ہے، ان کے بڑوں کا یہ طریقہ رہا۔ یہ تبلیغی جماعت کا جو بڑا تھا الیاس کاندلوی، اس نے یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ طریقہ تبلیغ میرا ہو، تعلیمات مولوی اشرف علی تھانوی کی ہوں۔ یہ اشرف علی تھانوی کی تعلیمات ہیں، اور اشرف علی تھانوی جو ہے اس نے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی شان میں توہین کی تھی۔ اس نے یہ لکھا، آخری عمر میں بوڑھا ہو چکا تھا، اپنی ایک مریدنی کے ساتھ محبت ہوئی، شادی کر لی گئی، اس نے پھر اس کا جواز نکالا، ایک کم سن لڑکی کے ساتھ، مریدنی کے ساتھ شادی کی۔ ان کی کتابوں میں ان کی یہ کرامات ہیں۔ اس نے لکھا کہ مجھے خواب آیا، اور خواب میں میں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کو دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کو دیکھا، تو کہا کہ خواب کی میں نے یہ تعبیر نکالی ہے، یاذ باللہ یہ الفاظ اس کے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ اس نے کہا کہ خواب کی میں نے یہ تعبیر نکالی کہ کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی۔ یہ لفظ بازاری لفظ ہے، بازاری جملے ہیں، ایک عالم دین ایسے لفظ نہیں بولتا کہ ایک لڑکی میرے ہاتھ لگ جائے گی، ایک پیر اور ایک شیخ کہلانے والا، ایک مفتی کہلانے والا، محدث کہلانے والا وہ ایسے لفظ نہیں بولتا۔ کسی کو ماں نظر آئے، اپنی ماں کو دیکھ کر کہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے ہاتھ ایک لڑکی لگ جائے گی، تو وہ شخص حلالی نہیں ہوا کرتا، ایسا شخص اپنی ماں کا وفادار نہیں ہوا کرتا، اس کے دل میں ماں کی محبت اور عقیدت نہیں ہوتی۔ ان کے اشرف علی تھانوی نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی توہین کی۔ سید احمد بریلوی، اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے متعلق من گھڑت خواب بیان کی، آپ کی توہین کی۔ ان کے بڑوں کا یہ طریقہ ہے۔ آج یہ اسی طریقہ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آج یہ وہ طارق جمیل، وہ بھی بڑا مبلغ بنا پھرتا ہے کہ کبھی وینا ملک کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ وہ تبلیغ کر رہا ہے۔ ان لوگوں کے طوائفوں کے ساتھ جو واقعات ہیں وہ ممبر پر بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ ان کے بڑوں کے جو واقعات انہوں نے کتابوں میں بطور کرامات لکھے ہیں۔ وہ طارق جمیل بھی، اس نے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق الیاذ باللہ ہم زبان پہ لانا نہیں چاہتے، لیکن آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے، پاگل کے لفظ بولے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے صدقے سے عقلیں ملتی ہیں، جن کے گھرانے سے علم تقسیم ہوتے ہیں، یہ ان کے متعلق بد زبان پاگل کے لفظ استعمال کر رہا ہے۔ بتائیے، جو یہ آپ، میں نہیں کہتا، جھوٹ نہیں بول رہا ممبر رسول پہ بیٹھ کے، آپ جائیں انٹرنیٹ پہ تلاش کریں، آپ کو اس کا کلپ ملے گا واضح الفاظ میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جا کر سر کٹایا، جان کی قربانی دی، اس کو وہ پاگل کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ تو بتائیے، جو بد زبان
جو بد سے لفظ استعمال کرتے ہیں سیدنا امام علی مقام کی شان میں، کوئی سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں، ایمان کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟ آپ کو بتانا فرض ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ مولوی فتنہ ڈالتے ہیں، نہیں، ان چیزوں سے آگاہ کرنا یہ فرض بنتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر چھپائے گا وہ مجرم بنے گا۔ ان کے عیبوں سے پردہ ہٹانا یہ فرض ہے۔ عالم دین کا یہ فرض بنتا ہے، جو منبر رسول پہ بیٹھا اس کا فرض بنتا ہے آگاہ کرے۔ آپ کو یہ آگاہ کیا جاتا ہے، آپ اپنے ایمان کو بچائیں۔ یہ تبلیغ کے نام پر، جہاد کے نام پر، تدریس کے نام پر، قرآن کی تلاوت کے نام پر بہکا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو برگلا رہے ہیں، آپ کی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے بھی تو فرمایا تھا یہ قرآن پڑھیں گے، یہ نمازیں پڑھیں گے، بڑی داڑیاں رکھیں گے۔ اگر داڑھی رکھ لی ہے بہت بڑی، تو ذوالخویصرہ تمیمی جو گستاخ رسول تھا، بہت بڑی داڑھی تھی اور اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، بڑی بڑی داڑھی والا، بڑی نماز پڑھنے والا، نبی پاک کے سامنے توہین کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے، قرآن پڑھیں گے مگر قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نمازیں بڑی پڑھیں گے، ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو تم حقیر جانو گے، مگر فرمایا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر چلایا جائے تیزی سے پار ہو جائے گا، اور تیر کو دیکھیں گے اس پہ خون نہیں ہوگا، گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، قرآن کے قاری ہوں گے، محدث، مفتی اور مفسر کہلائیں گے، مگر جب ان کے دلوں کو دیکھیں گے، ان کے کردار کو دیکھیں گے، دین کا ان پہ اثر نہیں ہوگا۔ کیونکہ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف داڑھی رکھنے کا نام نہیں، دین صرف پگڑی باندھ لینے کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے محبوب کی محبت کا نام ہے، دین محبوب کے صحابہ کی محبت کا نام ہے، دین اہل بیت اطہار کی محبت کا نام ہے۔ تو معزز سامعین، آپ کا یہ فرض بنتا ہے، آپ آگاہ ہو جائیں، شعور پیدا کریں۔ ہم بھی ووٹ دے کر ایسے لوگوں کو آگے لاتے ہیں جن کو یہ احساس تک نہیں ہے، شعور تک نہیں ہے۔ اگر ان پہ حملہ ہو، ان کی عزت پہ حملہ ہو، پھر بڑے کیس بنا دیے جاتے ہیں، پھر بڑا شور ڈالا جاتا ہے، ہماری توہین ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین ہو، اللہ کے محبوب کے صحابہ کی توہین ہو، اہل بیت اطہار کی توہین ہو، اور ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی توہین ہو، پھر ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ تو سامعین، آپ شعور پیدا کریں، بیداری پیدا کریں، جب قوم بیدار ہو جائے گی، کیونکہ جب قوم بیدار ہو جائے پھر اللہ حکمران بھی اچھے عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے اندر شعور کمزور پڑ چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، احساس ختم ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے آج ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے عشق و محبت کے ساتھ تعلق نہیں، وہ ہمارے حکمران بنتے ہیں۔ ہمارے حکمران وہ ہونے چاہیے جو نبی کے غلام ہو، اللہ کے محبوب کے سچے غلام ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اس پہ خاتمہ کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار، فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب